قاری صفدر.com کی جانب سے آپ سب لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں میرے تمام ویورز اور سبسکرائبر اللہ کی توفیق اور عنایت سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے ایک اور زبردست وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے ہمیشہ کی طرح بڑا ہی باکمال ہے اور بڑا ہی لاجواب ہے، اور اس کے لیے میں جتنے بھی سینونیمز یوز کروں میرے خیال سے وہ بہت کم ہے۔ دوستو، آج جو میں نے ٹائٹل رکھا ہے اپنے آج کی اس ویڈیو کا، کالے اور مطلب کہ چوڑے اور ضدی جنات کی اس وظیفے سے آپ ایسی زبردست قسم کی ان کی چترول کر سکتے ہیں، ان کی ایسے پٹائی کر سکتے ہیں، ان ناپاک جنات کو آپ اس طریقے سے رلا سکتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کوئی بھی وظیفہ کریں، بلکہ اسپیشلی آج کا یہ والا جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، فل توجہ فل یقین کے ساتھ کریں، کیونکہ وظائف کی تاثیر کا جو راز ہے وہ صرف اور صرف یقین کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو پھر آپ پورا قرآن پاک بھی پڑھ لیں، آپ کو کبھی کچھ فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ الٹا آپ کا وظائف سے جو ٹرسٹ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ یقین کی دولت اور امید سے پڑھتے ہیں تو پھر کوئی بھی وظیفہ ایک ایسے تیر کی طرح جا کے شیطانی جنات کو زخمی کر دیتا ہے۔ دوستو، آج کا یہ والا جو وظیفہ ہے، وظیفہ میرے خیال سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے پہلے سے سن رکھا ہو۔ بہت سارے وظائف ایسے ہوتے ہیں کہ جو آسان ہوتے ہیں، یا کامن ہم اکثر لوگوں سے، علماء سے، وظائف بتانے والوں سے سنتے رہتے ہیں۔ تو جب بھی کبھی ایسا ہوتا ہے تو ہماری بہت بڑی ایک غلط فہمی کا ہم لوگ شکار ہو جاتے ہیں۔ اس وظیفے کی جو امپورٹنس ہوتی ہے وہ ہمارے دل سے کم ہو جاتی ہے، اس کو ہم ایزی لینے لگتے ہیں، اور ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ شاید یہ وظیفہ تو وہی وظیفہ ہے جو میں نے شاید پہلے بھی کیا تھا۔ پھر دل میں شیطان یہ ڈالتا ہے کہ یہ وہی وظیفہ تو ہے وہ جو فلاں نے بتایا تھا، تو بس ٹھیک ہے، وہ میں نے پہلے بھی کیا تھا۔ تو جب بھی کوئی نیو وظیفہ بتایا جاتا ہے اس پہ کچھ دن تک ہماری جو ایک کنسنٹریشن ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی اولڈ وظیفہ ہو جو پہلے سے آپ نے سن رکھا ہو یا آپ نے پہلے اسے کیا ہو، تو پھر دوبارہ پھر سے جب آپ کو بتایا جاتا ہے تو آپ کے دل میں اس کی امپورٹنس بہت کم ہوتی ہے۔ میرے خیال سے یہ گمراہی کی ایک علامت ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے اس کو واقعتاً لاہوتی کہتے ہیں۔ لاہوت ایک عالم لاہوت ایک ایسا جہان ہے جہاں پہ عام انسان کی جو ایکسس ہے، اس کی جو پہنچ ہے وہ بالکل ناپید ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ شاید ہی کچھ اللہ کے ایسے بزرگان دین ضرور تھے، اللہ کے ولی، جو عالم لاہوت کی سیر کیا کرتے تھے، پھر عالم لاہوت کے جو وظائف ہوتے تھے، جو اللہ کا نام اور اللہ کا کلام ہوتا تھا، وہ خود بھی پڑھتے تھے اور مخلوق خدا کو بھی بتایا کرتے تھے۔ دوستو، آج کا یہ والا جو وظیفہ ہے یہ سمجھ لیں کہ لاہوتی وظیفہ بھی ہے، اور اس کو عالم ملکوت کا وظیفہ بھی کہتے ہیں۔ ملکوت کہتے ہیں فرشتوں کے جہان کو جہاں پہ انسانوں کی اور دوسری تمام مخلوقات کی جو ایکسس ہے بہت کم ہوتی ہے، بہت ریئر ہوتی ہے۔ تو آج کا یہ وظیفہ جو ہے، آپ اگر عالم لاہوت کی سیر کرنا چاہتے ہیں، عالم ملکوت کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، وہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں، اللہ کی فطرت کو اور اللہ کی کائنات کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ اس وظیفے کو کبھی مت چھوڑیے گا۔ یہ ایک عرشی راز ہے، لاہوتی ملکوتی راز ہے، آپ یہ ضرور کریں، اور کالے اور ضدی اور چڑیل قسم کے جنات سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پائیں۔ اگر آپ کو کینسر ہے تو یہ کینسر کا مطلب کہ 1000% ہی اس کا علاج ہے، اور ایسے جنات ہیں کہ جن کو مطلب کہ آپ پڑھ پڑھ کے آپ تھک چکے ہیں، لیکن وہ مطلب کہ وہ آپ کی جان چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ 2 دن چھوڑ دیا، پھر تیسرے دن آ جاتے ہیں، 1 مہینہ آپ ٹھیک رہے، دوبارہ پھر سے آپ ویسے ہو گئے۔ یا پھر آپ کو کوئی ایسی لا علاج بیماری ہے جس کو میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ شاید اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بالکل پاسیبل نہیں ہے، لیکن اللہ کا کلام اور یہ عالم لاہوتی وظیفہ اور یہ ملکوتی وظیفہ اور یہ عرشی راز جو ہے، اللہ کے ہاں کوئی بھی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا کوئی علاج نہ ہو۔ اگر آپ یہ لاہوتی وظیفہ آج کا یہ پڑھیں گے، انشاءاللہ تعالی دنیا میں جتنی بھی آپ کی اگر کوئی بھی ایسی مرض ہے جو بالکل لا علاج ہے،
یہ وظیفہ اس مرض کو اور اس بیماری کو انشاءاللہ تعالی جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا انشاءاللہ تعالی۔ دوستو ابھی میں آپ کو وظیفہ کی طرف آتا ہوں اور وظیفہ بتاتا ہوں آپ نے پڑھنا کیا ہے۔ دوستو وظیفہ بالکل آسان ہے۔ وظیفہ یہ ہے سورہ مومنون کی لاسٹ والی 4 آیات جس کے بارے میں نبی علیہ السلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا اگر ان آیات کو پہاڑ کے اوپر بھی پڑھا جائے تو ان آیات کی طاقت ایسی ہے، ان آیات کی قدرت ایسی ہے اور ان کی تاثیر ایسی ہے کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ دوستو اگر ہم سچے مسلم ہوں اور نبی علیہ السلام کے الفاظ پر ہمیں ایسے ہی یقین ہو جیسے ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم لوگ زندہ ہیں، جیسے ہمیں یہ یقین ہے کہ سورج اور چاند ہمیں نظر آتا ہے، جیسے ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے اس کائنات کا نظارہ کر رہے ہیں، تو پھر اگر ہم اس نیت سے اور اس جذبے سے اور اس یقین سے اگر ہم نبی علیہ السلام کی اس پیشن گوئی کے اوپر عمل کریں اور اس آیت کو اسی اعتماد اور یقین سے پڑھیں تو پھر یہ بیماریاں، یہ ہماری چھوٹی چھوٹی پرابلمز، ہماری ٹینشنیں، یہ پہاڑ کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پہاڑ کا نبی علیہ السلام نے ذکر کیا، اس کا مطلب جو بے جان ہوتا ہے، مطلب جو ایک پتھر کی مانند ہوتا ہے، اگر وہ جو ہے اپنی جگہ سے ہٹنے پر مجبور ہو سکتا ہے تو یہ ہماری چھوٹی چھوٹی مطلب کہ پریشانیاں، بیماریاں جو ہمارے ہی اپنے گناہوں کی شامت اعمال ہوتی ہیں وہ آخر کیوں کرنی چاہیں گی دوستو۔ تو دوستو آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ سورۃ المومنون کی جو لاسٹ والی 4 آیات ہیں میں ایک دفعہ جلدی سے آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون۔ دوستو یہ والا جو ورڈ ہے إنه لا يفلح الكافرون، إنه لا يفلح الكافرون، إنه لا يفلح الكافرون، اس آیت کو ان ورڈز کو جو 2 یا 3 ہیں اس کو آپ نے 3 دفعہ ریپیٹ کرنا ہے۔ جب بھی اگر آپ یہ وظیفہ سٹارٹ کرنے لگیں گے تو انہو لا یفلح الکافرون کو آپ 3 دفعہ ریپیٹ کریں گے، پھر اس کے بعد اگلی آیت پڑھیں گے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ یہ آپ نے سورۃ المومنون کی لاسٹ والی 4 آیات پڑھنی ہے جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے بتائی ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کو آذان دینی ہے۔ آذان جو پڑھتے ہیں جس سے شیطان سن کے بھاگ جاتا ہے، جس کی دہشت اتنی ہے چونکہ وہ ہم اللہ کے راستے کی طرف ہمیں آذان بلاتی ہے اور شیطان کو اللہ کے راستے سے چڑ ہے، اسی لیے جب بھی آذان پڑھی جائے گی یا پھر یہ لاہوتی وظیفہ اس کی تلاوت کی جائے گی تو شیطان انشاءاللہ بہت دور بھاگے گا۔ تو اگر آپ اس وظیفے کو مطلب کہ ہمیشہ کے لیے اس کی تاثیر پانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو پاگل بن کے پڑھیں، کوئی ٹائم نہیں، کوئی لیمٹ نہیں، کوئی تعداد نہیں، کچھ بھی فکس نہیں، آپ چلتے پھرتے وضو باوضو ہر حالت میں اس کو پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو اس کی تاثیر عطا کر دیں گے۔ سیکنڈلی اگر آپ کسی مریض کو، کسی پیشنٹ کو انسٹنٹ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، فوری آپ اس کے اوپر ریاکشن ڈالنا چاہتے ہیں، اس کی تاثیر دینا چاہتے ہیں، اس کو مطلب کہ جسم کے کسی حصے میں پین ہوتا ہو یا جناتی کوئی پیشنٹ ہو، فوری طور پر آپ 11 دفعہ جو ہے اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ اذان دیں اور 11 دفعہ آپ ان 4 آیات کو پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی صرف 5 منٹ کے اندر ہی مریض کو 50% سے زیادہ انشاءاللہ ضرور افاقہ ہو جائے گا۔ دوستو یہ میرا آج کا وظیفہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے۔ آپ سورہ مومنون کی لاسٹ والی 4 آیات پارہ نمبر 18 ہے، وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کو پڑھنا آج سے شروع کریں اور انشاءاللہ تعالی آپ کی جو بھی بیماریاں ہیں، آپ کی جو بھی پرابلمز ہیں، ان آیات کی برکت سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیوز کو لائک کرنا، شیئر کرنا، کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیے گا، اور اگر آپ اسی وظیفوں کو ٹیکسٹ میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ قاریصفدر.com پہ جائیں، گوگل پہ سرچ کریں، انشاءاللہ آپ کو یہ وظیفہ ویڈیو کی شکل میں بھی مل جائے گا اور ٹیکسٹ کی شکل میں بھی آپ کو مل جائے گا، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔